اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کسی کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب آ پہنچا، بلکہ انہوں نے ان کی تباہی میں اضافہ ہی کیا۔ اور اے نبی، آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جب کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے۔ ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ آمین۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نشان یعنی عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈر گیا۔ وہ یوم آخرت ایسا دن ہے جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور ایسا دن ہے جب سب حاضر کیے جائیں گے، اور ہم ایک مقررہ وقت تک ہی اس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، پھر ان میں سے کوئی تو بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ چنانچہ جو لوگ بدبخت ہوں گے تو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں بس چیخنا، چلانا اور دھاڑنا ہوگا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک آپ کا رب جو چاہے اسے کر گزرتا ہے، اور لیکن جو نیک بخت بنائے گئے ہوں گے تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، چنانچہ آپ ان کے متعلق تردد میں نہ پڑیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، بے شک ہم انہیں ان کا حصہ پورا دیں گے، اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ ابھی ہم نے 109 آیت تک کا ترجمہ پڑھا ہے، آئیے اس کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جو ہم پہلے ہی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آیات 100 اور 101 میں یہ بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو تباہ شدہ بستیوں کی خبریں مل رہی ہیں، جو کہ کچھ ان میں سے قائم ہیں ابھی بھی اور کچھ بالکل ہی ملیمیٹ کر دی گئی ہیں، کیونکہ ایسے بھی تھے علاقے جہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ان علاقوں کو وزٹ بھی کیا تھا، یعنی کہ وہ علاقے ابھی تک قائم تھے، لیکن کچھ تو بستیاں ایسی تھیں جو بالکل ہی ان کے نام اور نشان بھی مٹ گئے تھے۔ تو یہ وہ بستیاں تھیں جس کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان بستیوں کے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان پر ظلم نہیں کیا گیا، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، یعنی انہوں نے وہ شرک کیا تھا جو ظلم عظیم ہے، اور جنہیں انہوں نے پکارا تھا جب عذاب آیا اس وقت کوئی بھی ان کے کام نہ آ سکا، اور تباہی اور بربادی اور ملیمیٹ ہو گئی ہیں بستیاں۔ اور اس میں یہ عبرت ہے، ان تباہ شدہ بستیوں سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ عبرت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو پرانی بستیوں کے واقعات سنائے ہیں۔ اسی طرح ہمارے قرآن میں جتنی پرانی بستیاں گزری ہیں ان کی تباہی اور بربادی کے حالات سنائے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے متواتر ہر صورت میں ریپیٹ ہو کر یہ آئیں گے، تو اس کی ریزن سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ پرانی بستیوں کے یہ تھوڑے سے حالات آپ کو بتائے گئے ہیں۔ یہ حالات کیوں بتائے گئے ہیں؟ تاکہ اس سے عبرت پکڑیں کہ ان کی ہلاکت اور ان کی بربادی ان معبودوں کے، وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے، بلکہ وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر معبود بنائے ہوئے تھے وہی ان کی تباہی کا باعث بن گئے۔ اور اس بات سے آپ عبرت پکڑیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جس سے کہ انسان بے خوف ہو جائے، کیونکہ یہاں بتایا گیا ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور بہت سخت ہے۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیے رکھتا ہے، اور جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت کو تلاوت کیا جو ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھی ہے۔ تو یہ کہ تباہی کتنی شدید تھی، اور یہ کہ تباہی کا سبب کیا تھا، اور یہ کہ کتنے گروہ اس وقت بن گئے جب تباہی آئی، اور یہ سوچنا کہ ہم اپنے آپ کو ان میں سے کس گروہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سوچنا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا جا سکتا ہے۔
یہ سب کچھ اس میں عبرت کے مقامات ہیں۔ پھر بستیوں کی جو تباہی ہے وہ قیامت کی بھی ایک دلیل ہے، ایک اس میں یہ بھی عبرت ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی تباہیاں اللہ تعالیٰ نے دیں اور پوری پوری بستیوں کو الٹ دیا، تو کیا وہ رب اس پہ قادر نہیں کہ پوری کی پوری دنیا کو ایک ساتھ لپیٹ دے اور پھر سب کا حساب کرے؟ تو جو قیامت کا انکار کیا کرتے تھے ان کے لیے یہ ایک، اور کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں عبرت اور دلیل ہے۔ اس کے بعد شفاعت کا معاملہ آتا ہے آیت نمبر 103 سے 105 میں، کہ یہ بتا دیا گیا کہ اگر کسی کو اس پر بھروسہ ہے کہ اس وقت کسی کی شفاعت اس کے کام میں آ جائے گی، تو یہاں یہ بتا دیا گیا یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر بات بھی نہیں کر سکے گا، یعنی اس دن اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بات کی ہمت نہیں ہوگی۔ ہم نے پڑھا ہے مختلف احادیث میں شفاعت کا پورا عقیدہ ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر بھی ایک اس میں سے حدیث، 2 احادیث کوٹ کرتی ہوں۔ ایک صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث جس میں یہ ہے ترجمہ، اور اس دن رسولوں کے سوا کوئی گفتگو نہ کر سکے گا، اور رسولوں کے بعد بھی اس دن صرف یہ ہوگی کہ اے اللہ سلامت رکھنا، اے اللہ سلامت رکھنا، یعنی رسول بھی یہ کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم سلم، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے حق میں چاہے گا اس شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا بولنے کی اجازت دے گا، اور جس کے حق میں چاہے گا بولنے کی اجازت دے گا۔ یعنی کہ کسی کے اوپر بھروسہ کر کے اس دنیا میں اور عمل نہیں کیے جا سکتے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اب 2 گروہ بن جائیں گے، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، شقی و سعید جو ہے دونوں کے بارے میں آیا کہ شقی کہاں جائیں گے، سعید کہاں جائیں گے۔ اس کے ترجمے میں لکھا ہے کہ کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ اس کے آسان معنی یہ ہیں کہ کچھ اچھی قسمت والے ہوں گے، کچھ بری قسمت والے ہوں گے، یعنی کہ میدان حشر میں جمع ہونے والوں میں سے 2 گروہ بن جائیں گے۔ ایک اور جگہ سورہ شورا میں آیا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، تو یہاں کلیئر ہو گیا کہ ایک فریق جو ہوگا، ایک حصہ جو ہوگا وہ جنت والا ہوگا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ والا ہوگا۔ تو وہی ہیں شقیون جو جن کی بری قسمت ہوگی، جو بھڑکتی ہوئی آگ والے ہوں گے، اور سعید جو خوش قسمت ہوں گے، جو کہ جنت کے باسی بنیں گے۔ پھر اس کے بعد دونوں کا انجام بھی بتا دیا، 106 اور 107 میں یہ آیا کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ جو شقیون ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا، لہم فیہا زفیر و شہیق، اس میں ان کا چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ زفیر اور شہیق تو الفاظ آئے، زفیر کا تعلق گلے سے اور شہیق کا تعلق سینے سے، یعنی انسان کے جسم کا اوپر والا حصہ، اس سے جو آواز نکل رہی ہے وہ زفیر ہے، اور اندر سینے تک سے جو آواز نکل رہی ہے وہ شہیق ہے۔ چلانا، اسی لیے اس کا ترجمہ ایک تو چلانا کیا، اور ایک بہت زیادہ سینے سے جب انسان چلاتا ہے تو اردو میں اس کا ترجمہ دھاڑنا کیا۔ دونوں تفاسیر میں نے یہی ترجمہ اس کا لکھا ہوا دیکھا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک مفسر یہ کہتے ہیں کہ جو اہل جہنم ہوں گے وہ جب سانس لیں گے تو ان کا سانس لینا ان کا چلانا ہوگا، ایسی آواز نکلے گی سانس لینے میں جب سانس کو اندر لیں گے، اور جب سانس کو خارج کریں گے تو اسے خارج کرنا شہیق ہوگا ان کا، یعنی دھاڑنا ہوگا، ایسی آواز آئے گی دھاڑنے کی جب وہ سانس کو خارج کریں گے۔ یعنی ہر لمحہ جس طرح ایک انسان سانس لے رہا ہے اور خارج کر رہا ہے، اسے علم بھی نہیں ہے کہ کتنی دفعہ لے رہا ہے اور خارج کر رہا ہے، تو جہنمیوں کا اس طرح سے آواز نکل رہی ہوگی ہر لمحے، اس لیے کہ وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ عیاذاً باللہ من ذالک، ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں نہ شامل کرے کبھی۔ پھر یہ جہنمیوں کا ذکر آ گیا، اور اس کے بعد آگے چل کر جنتیوں کا ذکر آیا کہ جو سعید جو لوگ نیک بخت ہوں گے، یعنی اچھی قسمت والے ہوں گے، ان کے بارے میں کیا آیا، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنتوں میں ہوں گے، خالدین فیہا، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت کی گئی کہ دونوں کے لیے یہ آیا ما دامت السماوات والارض، اس وقت تک جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں۔ تو یہاں 2 باتیں تفسیر کے اندر بیان کی گئیں، اس کے معنی میں 2 باتیں بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ کہا گیا
کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عربوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی چیز کے لیے ہمیشگی کا لفظ بولتے ہیں یعنی فار ایور کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ چیز اس وقت تک رہے گی جب تک آسمان اور زمین قائم ہے. تو یہ ایک ان کا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ فار ایور اینڈ ایور. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اس محاورے کے لحاظ سے کہا گیا ہو کہ یہ جنتی جنت میں رہیں گے اور جہنمی جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے کہ یہ جو آسمان اور زمین کا لفظ آیا ہے سماوات والارض آیا ہے اس جگہ اس آیت کے اندر، اس سے مراد یہ والی زمین اور آسمان نہیں ہے جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ زمین و آسمان جیسا کہ اس زمین کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ اس کے کیا حالات ہو جائیں گے، تو یہ عالم آخرت میں ایک نئے زمین اور آسمان ہوں گے. اور اس کی دلیل دی ہے سورہ ابراہیم میں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی دوسرے آسمانوں سے بدل دیے جائیں گے. تو پھر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں مفسرین کہ اس سے اس آسمان اور اس زمین کو مراد لیا گیا ہے، اس آسمان اور اس زمین کو مراد نہیں لیا گیا جو کہ حشر کے بعد اللہ تعالیٰ جنہیں برپا کریں گے. تو واللہ عالم بالصواب. بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اپنے انجام میں پہنچ جائیں گے. پھر یہاں ایک اور حدیث سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس وقت موت کو بھی موت دے دی جائے گی. صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے جس کا میں ترجمہ رکھ رہی ہوں کہ موت کو ایک چتکبر مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا. پھر اعلان کیا جائے گا اے اہل جنت تم اب ہمیشہ رہو گے اور کبھی موت نہ آئے گی، اور اے اہل جہنم تم بھی ہمیشہ اب رہو گے اور تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی. یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوئے. چتکبر مینڈھے کا مطلب یہ ہے کہ نشانات جس پہ لگے ہوتے ہیں نا وہ اور مینڈھا مطلب شیپ، کہ خاص شیپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ موت کو لے کر آئیں گے دونوں کے سامنے، جنتیوں اور جہنم کے سامنے، اور اللہ پاک اسے وہاں پر اللہ کے حکم سے اسے وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد یہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، ترجمہ بیان کرتی ہوں. کہا جائے گا اے اہل جنت بے شک تم ہمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور اب ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی نہیں مرو گے. تم ہمیشہ ہمیشہ جوان رہو گے اور کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ ہمیشہ ناز و نعم میں رہو گے اور کبھی بھی بدحال نہیں ہوگے. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب ہم اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار. آمین. آیات کا مجموعہ 110 سے لے کے 123 تک پڑھیں گے جس پہ ہماری سورہ ہود کا اختتام ہو رہا ہے. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ اس کے متعلق ضرور شک میں ہیں جو ان کے لیے پریشان کن ہے. اور بے شک آپ کا رب ضرور سب کے اعمال کی پوری پوری جزا دے گا. بے شک جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ ان سے خوب باخبر ہے. چنانچہ اے نبی آپ ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، اور تم سرکشی نہ کرو. بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ آن لپیٹے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا. پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی. اور آپ صلاۃ قائم کریں دن کے دونوں طرفوں، یعنی صبح و شام میں، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں. بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ یعنی اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. پھر ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ایسے عقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد سے روکتے، مگر تھوڑے ہی ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی. اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ مجرم تھے. اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا. اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا. اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ کو وہ خبر سناتے ہیں
جس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھتے ہیں، اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی۔ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ الحمدللہ یہاں سورہ ہود اختتام پذیر ہوئی۔ آئیے ان آیات کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ آیت نمبر 110 سے ہم نے شروع کیا تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا کہ موسیٰ کو کتاب ملی اور اس کے بعد اس کتاب میں اختلاف کیا گیا، یعنی کہ کسی نے کتاب کو مانا اور کسی نے نہیں مانا، یا یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ نبی کے بعد لوگوں نے اختلاف رائے کیا اور اصل احکامات میں تبدیلی پیدا کر لی، ایک دوسرے مختلف فرقے بن گئے، یہ بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا رہا ہے، کچھ لوگ ان پر ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے ان کی تکذیب کی، اس لیے جو آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہوں۔ کہا گیا کہ اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پہلے سے طے کی ہو چکی ہوتی کا مطلب کیا ہے کہ اگر ان کے عذاب کو ایک مدت مقرر تک کے لیے مؤخر نہ کر دیا جاتا جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے وقت، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بدلے میں فوری طور پر انہیں عذاب دے دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے ان کو مہلت کے لیے، عمل کرنے کے لیے ایک وقت دیا ہوا ہے، اور یہی ایک بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ صبر کریں، کیونکہ سورہ طٰہٰ میں بھی آیا اور اگر ایک بات آپ کے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب لازم ہو جاتا، لہٰذا جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے۔ یہاں بھی یہ بات پتہ چلی کہ یہ رب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے لیے ہیں یہ آیات، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ آیت نمبر 112 میں، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ آپ استقامت اختیار کیجئے، آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اہل ایمان سے بھی کہا گیا وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں ان کو بھی یہ بات کہی گئی جمے رہنے کی، اور پھر ایک اور بات کہی گئی کہ حد سے نہ بڑھیے۔ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے کہ دشمن جب آپ کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو آپ کو بھی دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے جم کر۔ ساتھ میں ایک اور بھی حکم آیا وَلَا تَطْغَوْا، کہ بغاوت نہ کرو، سرکشی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک آپ دشمن مشرک کے خلاف ہی کیوں نہ کھڑے ہوں، لیکن آپ اس کے خلاف بھی حد سے نہیں بڑھیں، اور یہ اہل ایمان کی اخلاقی قوت ہوتی ہے، ان کی کردار کی بلندی ہوتی ہے کہ وہ دشمن کے خلاف بھی معاملہ کرتے وقت کبھی ناجائز کام نہیں کرتے، اللہ کی حدود کو کبھی نہیں توڑتے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے، یعنی اس میں اگر جب بھی تم حد سے آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی جان لے گا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو تمہاری اللہ تعالیٰ سے چھپی رہ سکتی ہو۔ پھر آگے احکام آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اقامت صلاۃ کا، کہ آپ صلاح قائم کریں طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء دی ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے مراد صبح اور عصر کی نمازیں ہیں۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے صبح کی مراد ہے، صلاح مراد ہے جو دن کے ابتدائی حصے میں ہوتی ہے، اور ظہر اور عصر کی نمازیں مراد ہے جو دن کے آخری حصے میں ہوتی ہیں۔ پھر زلفا من اللیل سے مراد کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہ اس سے مراد عشاء کی صلاح ہے، ابن مبارک کہتے ہیں کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء کی صلاح ہے۔ کچھ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت شب معراج پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز فرض قرار دی گئی، اس کا تحفہ دیا گیا، اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہو، کیونکہ اس وقت 2 نمازیں فرض تھیں، ایک طلوع آفتاب سے پہلے اور دوسری غروب آفتاب سے پہلے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ انہی سے مراد ہو کہ صبح اور رات کے لیے۔ اور یہ بھی تھا کہ رات کی جو صلاح تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی صورت میں ادا کرتے تھے۔ شروع میں تہجد امت پر بھی واجب تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تھی، پھر اس کے بعد 5 صلاح کا وقت مقرر کر دیا گیا،
تو اس کا وجوب ختم ہو گیا، یعنی کہ تہجد پھر واجب نہیں رہی، وہ نفل بن گئی۔ تو یہ بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ صلاح قائم کرے ان گھڑیوں میں، اور پھر ایک حکم آیا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ حکم نہیں بلکہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو اس میں کیا مطلب آیا کہ کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی کہ نیک جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ پرانے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہاں پر حدیث ہے اس کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے اور وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگ لے تو وہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد صغیرہ گناہوں کو مٹانے کے بارے میں مختلف احکامات آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور اس میں روزانہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کا کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ 5 نمازوں سے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطیہ کہ انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ یہ تمام حدیث ہم نے پڑھی اور ان سے یہ پتہ چلا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے۔ حضرت بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کو بوسہ دیا، بوسہ سے مطلب ہوتا ہے کہ کس کرنا، اور اسے بعد میں بہت زیادہ گلٹی فیل ہوئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ بات انہیں بتائی۔ بعد میں قرآن کی یہ والی آیت نازل ہوئی جس میں یہ ہے، اور دن کے دونوں سروں اور رات کی پہلی ساعت میں صلاۃ ادا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ حکم بطور خاص میرے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت کے لیے یہ حکم ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ گناہ ہو جانے کی صورت میں 2 رکعت صلاۃ ادا کرنا اور توبہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور اس کے بعد نیکی کے راستے پہ لگ جانا، انشاءاللہ اسے اللہ تعالیٰ ہونے والے گناہ کو مٹا دیں گے۔ آگے چلتے ہیں کہ جہاں یہ آیا کہ پھر ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ایسے عقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد پھیلانے سے روکتے، مگر تھوڑے ہی ان میں جنہیں ہم نے نجات دی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ جو امتیں پہلے گزر چکی ہیں ان کے لیے یہ کہا گیا کہ ان میں ایسے اہل خیر باقی کیوں نہ تھے جو فساد سے روکتے، منکرات سے منع کرتے۔ یہ ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ یہ لیسن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو یہ حکم دیا کہ آپ کے اندر بھی ایسے لوگ ضرور موجود ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ سورہ آل عمران میں ہے 104، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ یہ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی۔ اب ایک حدیث کا حوالہ آیا یہاں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لوگ جب برائی کو دیکھیں اور اسے نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کے گرفت میں لے لے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ لوگوں کو منکرات اور اللہ تعالیٰ کی گناہوں اور معاصیت سے مبتلا ہوتے ہوئے دیکھنا اور ان کو نہ روکنا اور ان کو سمجھانے اور راہ راست پہ لانے کی طرف کوئی توجہ نہ کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں قومیں گرفتار ہوتی رہی ہیں۔ پھر یہاں ایک تفہیم القرآن میں اس آیت کی تشریح میں بڑا خوبصورت بیان آیا اور لکھا ہے کہ ان آیات میں بڑے سبق آموز طریقے سے ان قوموں کی تباہی کے اصل سبب پہ روشنی ڈالی گئی ہے جن کی ابھی پوری تاریخ ہم نے پیچھے پڑھی ہے۔ دیکھیں، ہم نے 6 رکوع پہلے سے لے کے 6 رکوع تک ہم نے مختلف قوموں کی تاریخوں کو پڑھا، سمجھا۔ اب ان آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس بربادی کے دوچار کیوں ہوئی، ان کی تاریخ پہ یہاں پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ 3 باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ اجتماعی طور پر اگر ایک پوری کی پوری سوسائٹی کے اندر ایسے نیک لوگ موجود ہیں جو خیر کی دعوت دے رہے ہیں اور شر سے روک رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان شریر لوگوں کو بھی اس برادری کے اندر برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ ان کے اندر خیر والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نہیں ڈالتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان شریر لوگوں کی شرارت کو بھی مہلت دیے چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ قوم ایسی ہو جائے جو اپنے اندر ساری باتیں برداشت کر رہی ہو، مگر صرف یہی جو چند گنے چنے لوگ ہیں جو کہ اس کو خیر کی دعوت دے رہے ہیں اور شر سے روک رہے ہیں، انہیں وہ کسی طرح برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور جب بھی وہ اسے برائیوں کے سے روکیں اور بھلائی کی طرف دعوت دیں تو یہ ان پر چڑھ آئیں ان کو اور ان کے جان کے دشمن ہو جائیں۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے جو کہ اس قوم کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے تمام انبیاء کے قصے میں پڑھا کہ انبیاء کے ساتھ جو تھوڑے سے لوگ تھے جو اس کام میں مسلسل لگے ہوئے تھے، جب بستی انہیں بھی برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی تو پھر اس کے اوپر اللہ کا عذاب واقع ہوا۔ اور تیسرے پوائنٹ جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کسی ایک قوم کے عذاب میں مبتلا ہونے یا ہونے کا آخری فیصلہ جس چیز پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ جو خیر کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے لوگ کس حد تک موجود ہیں کہ نہیں، اور موجود ہیں تو کس حد تک موجود ہیں۔ اگر اس کے اندر ایسے افراد اتنی تعداد میں موجود ہیں جو کہ اس فساد کو مٹانے کے لیے کافی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں بھیجتے، بلکہ یہ جو صالح عنصر ہے، یہ اچھے لوگ جو ہیں، ان کو اصلاح احوال کا موقع دیا جاتا ہے اور قوم کو مہلت دی جاتی ہے، جیسے کہ حضرت نوح کی قوم کو کتنی لمبی مہلت دی گئی۔ لیکن اگر یہ مسلسل جدوجہد کے باوجود آخر میں اتنے آدمی بھی نہیں نکلتے جو کہ آئندہ ان کی اصلاح کے لیے کافی ہوں، اور قوم اپنے طرز عمل سے یہ بات ثابت کر دیتی ہے کہ اب اس کے پاس یہ گند ہی صرف بچا رہ گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ان نیک سیرت لوگوں کو اس قوم سے نکال لیتے ہیں، اور پھر باقی سارے پیچھے جو بچتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، جیسے ہم نے ان آیات میں پڑھا تھا کہ بعیدت، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بتائے ہیں کہ دور کر دی گئی وہ بستی، پھر اللہ تعالیٰ اسے تلپٹ کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد اخیر میں جو بات آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب اگر چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے۔ یہ مختلف جگہوں میں قرآن میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ سب لوگ دین الہی جو ہے اس کے اوپر قائم رہتے، اللہ پاک کے دین کے اوپر قائم رہتے، کوئی اختلافات ہی رونما نہیں ہوتے، لیکن یہ اللہ کی مشیت میں نہیں تھا، اور ہمیشہ لوگ دین میں، اعتقادات میں، ملت میں، فرقوں میں، مذاہب میں، اپنے افکار میں، اپنے خیالات میں، ان سب میں اختلاف کرتے رہیں گے، اور ایسا ہوا اور ہوتا رہے گا۔ لیکن کیا کہا گیا؟ الا من رحم ربک، مگر جن پر آپ کا رب رحم کرے، معنی یہ ہے کہ اختلاف سے وہ لوگ بچیں گے جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ کس طرح وہ اختلاف سے بچ سکتے ہیں؟ اس طرح کہ جو رسولوں کی فرما برداری کریں اور رسول نے جو احکامات دیے ہیں ان کے اوپر ہی عمل پیرا ہوں، تو پھر وہ اس اختلاف سے بچ سکیں گے۔ کیونکہ وہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی بات کے اوپر جمے ہوئے ہوں گے نا، کیونکہ رسول جس تعلیمات کو لے کر آئے اگر اس تعلیمات کو پکڑ لیا جائے تو پھر وہ پورا گروہ اس تعلیمات کے اوپر متفق رہے گا، باقی جو لوگ اختلاف کرتے رہیں گے وہ الگ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر آگے یہ بھی بتا دیا کہ رب کی یہ بات پوری ہوگی کہ جہنم کو جنوں اور انسان سے بھر دوں گا، یعنی کہ اللہ کے راستے سے اختلاف کے رائے کے ذریعے بھٹک جانے والے پھر جہنم سے اللہ تعالیٰ انہیں بھر دے گا۔ اور پھر ہم کس طرح سے اس اختلاف سے بچتے ہوئے ایک امت بن سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں حدیث میں ملتا ہے، ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، 71 ہے 71، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، 72 ہے 72، اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 ہے 73، اور ایک فرقے کے سوا یہ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ جو اس کے مطابق عمل کریں گے جس پر میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب قرآن کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، صحابہ کے طرز عمل کو پکا پکڑنے والے بن جائیں، اور ہر قسم کی بدعتوں سے اور فرقہ واریت سے بچیں، اور اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے پہ ہمیشہ قائم رہیں۔
آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے بعد آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تسلیاں دی گئی ہیں کہ ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ کو وہ خبر سناتے ہیں جس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط رکھنا مقصود ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے اتنی ساری خبریں سنائیں کہ امتوں کے ساتھ واقعات، ان کے باہمی اختلاف، یہ بھی بتائے گئے کیسے اختلافات ہوئے، پھر انبیاء کو اپنی امتوں کی طرف سے جن مصائب کا اور جن پریشانیوں کا اور جتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس میں بتا دیں۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مومن بندوں کی کس طرح سے مدد فرمائی اور کس طرح کافروں دشمن کو ذلت سے دوچار کیا، یہ سب بھی اللہ نے بتایا۔ یہ سارا بیان اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قائم رکھیں، جمائے رکھیں، اور آپ اپنے سابقہ انبیاء جو تھے، جو ان کے بھائی تھے، وہ اپنے بھائیوں کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں، اسوہ بنا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق پہنچ گیا۔ اور یہ پوری کی پوری صورت جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حق کہا گیا ہے، اسے حق کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس صورت میں کیونکہ انبیاء اکرام کے واقعات ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انبیاء اور مومنوں کو کس طرح نجات عطا فرمائی، اور وہ سچی خبریں اس میں بیان کی گئی ہیں جس میں نصیحت کا سامان ہے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں نصیحت آ گئی اور اس میں یاد دہانی آ گئی مومنین کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر کافروں سے برات کر اعلان کر دیا گیا کہ آپ اپنا عمل کرتے رہیں، ہم بھی اپنا عمل کرتے رہیں گے، آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کریں۔ اور انتظار کس بات کا ہے؟ اس بات کا انتظار ہے کہ انجام کس کا کیا ہوگا، اس کا انتظار تم بھی کرو اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آسمان اور زمین کا کہ غیب کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں، لہٰذا اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہے اور حساب کتاب کے تمام عمل کو وہی انجام دے گا۔ تمام مخلوقات کو اس نے پیدا کیا اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ جب اسی کا حکم چلتا ہے تو لازم ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے اوپر بھروسہ رکھا جائے۔ پھر جو اس پر بھروسہ رکھے اور اسی کی طرف رجوع کرے تو اس کو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور یہاں جو کہا گیا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو عمل تم کر رہے ہو آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، ان کے عمل سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، ان کے احوال سے اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے، اور اسی کے مطابق انہیں دنیا اور آخرت میں بدلہ ملے گا، اور اسی کے مطابق عمل کے مطابق آپ کو بھی دنیا اور آخرت کے اندر بدلہ ملے گا۔ تو دنیا میں بھی فتح و نصرت ملے گی، اللہ تعالیٰ اسے سرفراز فرمائے گا، اور آخرت کا تو بدلہ ملے گا ہی ملے گا۔ اب اس صورت کو اختتام کرتے ہوئے یہ بات بھی یاد کر لیجئے کہ جب ہم نے شروع کی تھی یہ سورہ تو کیا بتایا تھا کہ اس میں جو ہے دعوت بھی ہے کہ پیغمبر کی بات کو مانو، شرک سے باز آ جاؤ، اس میں ڈانٹ بھی ہے زبردست طریقے سے، اور اس میں وارننگ بھی ہے پوری صورت میں کہ عذاب کے آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اصل میں تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، سوچ لو کہ تمہیں کیا طرز عمل کرنا ہے۔ حضرت نوح کا واقعہ اس صورت میں یہاں اس طرح سے آیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، عذاب میں گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو پھر اس کے بعد یہی حالات مسلمانوں کے سامنے پیش آئے کہ وہ بدر میں جب پہلی دفعہ مشرکین کے سامنے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنی تلوار کے نیچے اپنے بیٹے کو یا اپنے باپ کو، اپنے چچا کو آتے ہوئے دیکھا۔ تو پوری کی پوری صورت میں ان کے لیے تسلی بھی ہے اور استقامت سے جم جانے کی تلقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور بہت ہی اسٹرانگ یہ صورت ہے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اب ہم سورہ یوسف کی ابتدا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم قرآن پاک کی 12ویں صورت یعنی سورہ یوسف کی ابتدا کرنے لگے ہیں، اور اس صورت کی جس میں آنے والے قصہ کو اللہ پاک نے احسن القصص قرار دیا. سورہ یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے اور قیام مکہ کے غالباً آخری دور میں نازل ہوئی ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب کہ قریش اس مسئلے پہ غور کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح نجات حاصل کریں. یہ سازشیں ہو رہی تھیں کہ یا تو انہیں قتل کر دیں یا انہیں ملک سے نکال باہر کریں یا انہیں قید کر دیں. سورت کے سبب نزول کے بارے میں دو مختلف روایات مل رہی ہیں. تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت کریمہ کے سبب نزول میں ابن جریر رحمہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس کی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کوئی قصہ سنائیں. تو اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے احسن القصص سنایا ان کو. اور تفہیم القرآن میں یہ بات اس طرح سے لکھی ہوئی ہے کہ اس زمانے میں بعض کفار مکہ نے غالباً یہودیوں کے اشارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے ان سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا سبب کیا ہوا. اب چونکہ اہل عرب اس پورے قصے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے اور اس سے پہلے کے جو بنی اسرائیل کے مصر جانے کا قصہ تھا اس سے ناواقف تھے، ان کے ہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں پایا جاتا تھا، تو انہیں اس بات کی توقع تھی کہ یا تو یہ اس کا جواب نہ دے سکیں گے یا یہ اس کا جواب دینے کے لیے کسی یہودی سے رجوع کریں گے اور اس سے پوچھیں گے، اور تب ان کی بات جو ہے اس کی سچائی ہم پر کھل جائے گی. یہ ان کی نیت اور ارادہ تھا. لیکن جو انہوں نے امتحان لینے کے غرض سے سوال کیا تھا اس بارے میں انہیں الٹی منہ کی کھانی پڑی، اور اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ پوری ڈیٹیلز کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا. اور اس بات کا کہ یہ سبب نزول تھا، اس بات کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ آیات نمبر 3 میں، آیت نمبر 7 میں یہ ذکر آیا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جنہوں نے آ کے آپ سے پوچھا ہے ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے معاملے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے اور قریش کے معاملے کے ساتھ چسپاں کر دیا، یعنی کہ ایسی مثالیں دیں جس سے کہ قریش کو سمجھ میں آئے کہ جو کچھ وہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں یوسف کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا تھا، اور بھی دیکھو کہ انجام کیا ہوا تھا. یہ نشانیاں تھیں. اور اس کے بعد پھر آیت 102 اور 103 میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں. لیکن پھر آگے یہ بات بھی آتی ہے مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نبوت کی آزمائش کے لیے انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کر یہ سوال کیا کہ دیکھیں کہ سچا نبی ہے تو کیا جواب دیتا ہے، اور اگر نہیں تو اس کے منہ سے کیا جواب نکلتا ہے. مگر جب بھری محفل میں قصہ پوچھنے والے کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا تو پھر بھی ہرگز اس وحی کو اور اس کے بھیجنے والے رب کو اور اس کلام کی شان کو یہ پہچان کر بھی ایمان نہیں لا سکے. اب مختصراً یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پوچھنے والوں کے لیے اس قصے میں کیا نشانیاں ہیں. تفہیم القرآن کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے کہ جو قریش کے سردار تھے اور ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس وقت جو معاملہ چل رہا تھا اس معاملے کو حضرت یوسف کے بھائیوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان جو قصہ ہے اس کے ساتھ مثال دی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے قریش کو بتایا گیا ہے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا. لیکن آخر کار کیا ہوا؟ آخر کار اسی بھائی کے قدموں میں آ کر گرے جس کو انہوں نے انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینک دیا تھا. لہٰذا یہ یاد رکھو کہ تمہاری جو زور آزمائی چل رہی ہے یہ اللہ کی تدبیروں کے مقابلے میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں، یہ زمانے نزول کے کیٹیگری کے نیچے یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس زمانے میں یہ سازشیں ہو رہی تھیں.
تو اس صورت سے یہ والی بات بھی اس پہ نکلی کہ یہ ساری کی ساری تدبیریں جو یہ کر رہے ہیں، ایک دن یہ تدبیر الٹی انہی کے اوپر گرے گی، اور ایک دن یہ اپنے اسی بھائی سے رحم اور کرم کی بھیک مانگیں گے جس طرح کہ یوسف کے بھائیوں نے مانگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے معاملے پر چسپاں کر کے قرآن مجید نے گویا ایک مستقبل کی پیشن گوئی کر دی تھی، فیوچر۔ کیا ہوا کہ آئندہ 10 سال کے واقعات نے حرف بحرف صحیح ثابت کر کے یہ بات دکھا دی۔ اس سورہ کے نزول پر کوئی 1.5-2 سال گزرے ہوں گے کہ قریش والوں نے برادران یوسف کی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش کی اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ جان بچا کر مکے سے نکل پڑے، مجبور کر دیا اس بات پر کہ وہ مکے سے چلے گئے۔ پھر کیا ہوا کہ جب مکے سے وہ چلے گئے تو قریش کی توقعات کے بالکل برخلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ویسا ہی عروج نصیب ہوا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو نصیب ہوا تھا۔ پھر آپ سورت کے آخر میں دیکھیے گا کہ کس طرح سے مصر میں ان کے جو بھائی تھے وہ اپنے بھائی یوسف کے سامنے آ کر قدموں میں گرے پڑ رہے تھے اور توقع ان سے رکھ رہے تھے آپ ہمارے اوپر صدقہ کریں گے اور آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ دیکھیے ان کے الفاظ کیا تھے، ابھی ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، ہم پر صدقہ کیجئے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو نیک جزا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود ان کو معاف کر دیا، اور کیا الفاظ ہیں جو قرآن میں ہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہوا تھا اس قصے میں۔ اور یہاں دیکھیے کہ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فتح مکہ کے موقع پر یہ سرنگوں کھڑے ہوئے تھے، یعنی سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا اختیار تھا کہ ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں ان سے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ترجمہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ جواب میں کہتے ہیں، اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ ایک اعلی ظرف بھائی ہیں اور ایک اعلیٰ ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ، میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تمہیں معاف کر دی۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا جو کہ انبیاء کا وصف ہوتا ہے، اور جس کا ان کے بھائی یوسف نے مظاہرہ کیا تھا اپنے بھائیوں کو معاف کر کے۔ آئیے اب اس قصے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب اس طرح سے ہے کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام یعنی کہاں وہ رہتے تھے، اور ان کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں کچھ تفصیلات قصص الانبیاء میں سے پڑھتے ہیں۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہیبرون کے مقام پر رہتے تھے، جس کا کہ موجودہ نام الخلیل ہے۔ یہ بیت المقدس سے تقریباً 35 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اسی جگہ پر حضرت اسحاق اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم کی رہائش بھی اسی جگہ پر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 4 عورتوں سے تھے، 2 ان کی بیویاں اور 2 ان کی وہ عورتیں جو کہ ان کے ملک یمین میں تھیں، یعنی ان کی لونڈیاں۔ حضرت یعقوب کے یہ 12 بیٹے، ان میں سے جو پہلی بیوی تھی وہ لیہ تھیں، ان سے روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، اساخر اور زبلون تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی دوسری بیوی راحیل ہے، جن سے کہ یوسف اور بنیامین ہیں۔ 2 لونڈیاں ہیں، ایک کا نام بلہا آ رہا ہے جن سے کہ دان اور نفتالی، یہ 2 لڑکے ہیں، اور ایک کا نام ہے زلفا جس سے کہ 2 لڑکے ہاد اور اشیر۔ تو اس طرح سے جو راحیل جن کا نام آ رہا ہے ان میں پہلے پیدا ہونے والے یوسف ہیں اور بعد میں بنیامین، اور بنیامین کی پیدائش پر ان کی وفات ہو گئی راحیل کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت لحم کے مقام پہ دفن کیا، اور آج تک ان کی قبر وہاں موجود ہے جو کہ راحیل کی قبر کے نام سے مشہور ہے۔ قصص الانبیاء میں یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے تمام 12 قبیلے انہی 12 لڑکوں کی طرف منسوب ہیں، اور ان میں حضرت یوسف علیہ السلام ہی تھے کہ جن کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اللہ پاک کی طرف سے۔
متعدد علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی اور بھائی کو نبوت نہیں ملی، لیکن ان کی جو ذریت تھی اس میں انبیاء آتے رہے، بقیہ 11 بھائیوں کے بچوں میں سے انبیاء آئے، لیکن خود ان 11 میں سے کسی کو نبوت نہیں ملی۔ اس کے بعد ہم تفہیم القرآن میں اس علاقے کا جائزہ لیتے ہیں تھوڑا سا، کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جایا گیا اور کنویں میں سے نکال کے، اور بعد میں وہاں پر انہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا۔ لکھا ہے کہ مصر کا دارالسلطنت یعنی کہ جو کیپٹل تھا وہ اس زمانے میں ممفس تھا، جس کا آج نام منف ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو شہر تھا اس کے کھنڈر قاہرہ کے جنوب میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو یعنی فلسطین سے مصر آئے گئے، اور یہ ان کی تحقیق کے مطابق 17 یا 18 برس کی عمر میں وہاں پہنچے۔ تفہیم القرآن کے علاوہ کہیں ان کی عمر کے بارے میں مجھے نہیں ملا، یہاں پر تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ 17 یا 18 سال کی عمر تھی، واللہ عالم۔ وہ 3 سال عزیز مصر کے گھر میں رہے، پھر 8 یا 9 سال وہ جیل میں رہے، لہٰذا تقریباً 30 سال کی عمر میں انہیں مصر میں حکومت ملی، اور اپنی حکومت کے 9 یا 10 سال کے بعد انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلایا۔ پھر انہوں نے اس علاقے میں انہیں آباد کیا، یعنی اس پوری فیملی کو جس علاقے میں آباد کیا وہ کہا کہ وہ قاہرہ کے قریب واقع ہے۔ بائبل میں اس علاقے کا نام جوشن یا گوشن بتایا گیا ہے، اور بنی اسرائیل جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اسی علاقے میں رہائش پذیر تھے، اور بائبل کے بیان کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آئیے اب سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی، دوسری اور تیسری آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اے نبی، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے تھے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ قرآن کی آیات کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی جس کے الفاظ اور معنی بالکل واضح ہوں۔ اس کے واضح اور بین ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں جو نازل کی ان کے نزول کا مقصد یہ ہوا کہ لوگوں کو ہدایت دی جائے، رہنمائی کی جائے، اور یہ مقصد اس کتاب کا اسی وقت حاصل ہو سکتا تھا جب وہ کتاب اسی زبان میں ہو جس کو وہ لوگ سمجھ سکیں جن پر وہ نازل کی گئی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر آسمانی کتاب اسی کی قوم کی زبان میں نازل کی جس قوم کی ہدایت کے لیے وہ آئی تھی۔ پھر قرآن کریم کے مخاطب اول عرب تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا۔ پھر اس کے علاوہ عربی زبان سب زبانوں سے زیادہ فصیح ہے، سب سے زیادہ وسیع ہے۔ وسیع کا مطلب ہے کہ وائڈ رینج، سب سے زیادہ روشن ہے، انسانی جذبات اور احساسات کو سب سے زیادہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سے سب سے اشرف اور افضل کتاب جو تھی اس کو زبانوں میں سب سے اشرف اور افضل زبان میں نازل فرما دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن کی تعریف اور خود اس عربی زبان کی تعریف قرآن پاک میں کر دی۔ اب اگلی آیت کی تشریح دیکھتے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ قصص مصدر ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے پیچھے لگنا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ دلچسپ واقعہ۔ قصہ محض کہانی یا افسانے کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ ماضی میں گزر جانے والے کسی واقعے کو بیان کرنا یہ بھی قصہ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو قصہ بیان کیا اسے احسن القصص ہی کہا ہے، یعنی کہ بہترین قصہ۔ یہ قصہ اپنی سچائی میں اور جس طرح یہ بیان کیا گیا، جس عبارت کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا اس کے لحاظ سے بہترین، اور اپنے معنی کی خوبصورتی کی وجہ سے بہترین۔ ہر لحاظ سے یہ بہترین قصہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی قصے بیان ہوئے ان میں یہ قصہ سب سے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں جتنے بھی قصص آئے ہوں گے اب تک،
ان سب میں یہ قصہ سب سے بہترین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں بہترین قصہ کہہ دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام اور ان کے والد یعقوب اور ان کے بھائیوں کا ذکر خوبصورت اور بہت ہی تعجب انگیز انداز میں کیا ہے، جس سے کہ انسان کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ لہٰذا یہ جو قصہ ہے یہ بلا شبہ اپنے الفاظ میں، اپنے ادائیگی میں، بیان کی خوبصورتی میں، اور جو گہرائی اس کے اندر موجود اور جو سبق اس کے اندر پڑھنے والے کو ملتے ہیں، ان سب کے لحاظ سے یہ احسن القصص ہے، اور اس قصے کو بیان کرنے والا رب العالمین ہے۔ آئیے اب قصے کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے سورہ یوسف کو آیات کے چھوٹے چھوٹے مجموعوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے 4 سے لے کر 7ویں آیت تک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کریں جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس طرح تیرا رب تجھے ممتاز مقام عطا کرے گا اور تجھے باتوں کی تعویل خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جس طرح اس نے اس سے پہلے اسے پورا کیا تھا، تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر۔ بے شک تیرا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور 11 ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے اور سورج اور چاند کو سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ دیکھا۔ اب اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ قریباً 40 سال کے بعد وقوع پذیر ہوگی، اور پھر ہم آگے کی آیات میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس خواب کی تعبیر آتی ہے۔ یہ تو سورت کے اختتام پر آ جائے گی۔ یہاں پر کیا آیا کہ جب باپ سے بیان کیا یعقوب علیہ السلام سے، تو یعقوب علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ ان کا یہ بیٹا عظمت اور شان والا ہوگا، اسی لیے انہیں اس بات کا خطرہ ہوا کہ یہ خواب سن کر دوسرے بھائی بھی اس بات کا اندازہ لگا لیں گے، اور پھر کہیں اس سے حسد کر کے اسے نقصان نہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس خواب کو بیان کرنے سے منع فرما دیا، اور یہ شیطان کے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسد ڈالے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا کہ شیطان کو کھل کھیلنے کا موقع نہ مل جائے، لیکن پھر ہوا یہی کہ خواب نہ بیان کرنے کے باوجود انہوں نے یہ والی حرکت کی۔ لیکن یہاں جو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا، خواب کو مخفی رکھنے کا، اس کے بارے میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے کہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اس کو چھپا لینا چاہیے۔ یہاں پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چنانچہ تم میں سے کوئی جب پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے بیان کر دے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کروٹ بدل لے، اپنی بائیں طرف 3 بار معمولی سا تھوک دے، اور اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور کسی کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرے، تو اس خواب سے اسے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یہ حدیث کے الفاظ اختتام پذیر ہوئے۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہماری شریعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ برا خواب ہو تو اسے کسی سے بیان نہ کریں، اور کیا کریں یہ بھی بتا دیا، اور پسندیدہ خواب دیکھیں، اچھا خواب دیکھیں تو اسے بیان کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات پتہ چلی حضرت یعقوب کے عمل سے کہ اگر اچھا خواب بیان کرنے کے بعد اس بات کا اندیشہ ہو کہ شر آئے گا اور کوئی حسد کرے گا، تو پھر ایسے افراد کے سامنے اسے بیان نہ کیا جائے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی وہ کیا تعبیر کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلی بات تو یہ کہ برگزیدہ اور ممتاز کرے گا، کذالک یجتبیک ربک، یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائے گا۔ پھر کہا یعلمک من تاویل الاحادیث، اور آپ کو باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد خواب کی تعبیر کا علم ہے، اور اس کے بعد وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تم پر اپنی نعمت پوری کر دے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی طرف وحی بھیجے گا اللہ تعالیٰ، اور آپ کو نبوت اور رسالت عطا کرے گا، اس طرح جیسے کہ یہ نعمت پہلے تمہارے باپ اور تمہارے دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ تو گویا ابتدا میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کو اس بات کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت اچھی خوشخبری ان کے لیے آ گئی ہے مستقبل میں نبوت کی،
اور اب اس کے بعد جو قصہ آگے چلے گا اس میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پوچھنے والوں کے لیے کیا نشانیاں ہیں؟ جیسے جیسے قصہ آگے بڑھتا جائے گا ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک نشانی کے اوپر غور فکر کریں اور جو کچھ تفسیر میں لکھا ہوا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں. چلیے اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں، اور یہ آیات کا مجموعہ 8 سے لے کے 14 تک ہے، 14 تک ہے. یہاں سے وہ قصہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر سب سے پاورفل ایلیمنٹ جو نظر آ رہا ہے وہ حسد یعنی جیلسی کا نظر آ رہا ہے. ان آیات کو پڑھتے ہوئے ذہن میں یہ رکھیں کہ بغض کرنا، جیلسی کرنا کتنی بری چیز ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا. آیت 8 سے لے کے 14 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب انہوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں. بے شک ہمارا باپ واضح غلطی پر ہے. تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خاص ہو جائے اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یوسف کو قتل نہ کرو اور تم اسے کنویں کی تہ یعنی گہرائی میں ڈال دو کہ اسے کوئی مسافر اٹھا کر لے جائے، اور اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو. انہوں نے کہا ابا جان آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پر یوسف کی بابت اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہیں. آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں کہ خوب پھل کھائے اور کھیلے کودے، اور یقیناً ہم اس کے محافظ ہیں. یعقوب نے کہا بے شک مجھے تو یہ بات غمگین کیے دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے خوف آتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو. انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو بلا شبہ ہم تو خسارہ پانے والے ہوئے. آیت نمبر 14 تک میں نے پڑھا ہے. آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھائیوں نے آپس میں اس بات پر ایک گمان دل میں ان کے آیا، ایک خیال ان کے دل میں آیا اور اس خیال کے اوپر جم گئے. شیطانی خیال آیا جس پہ وہ جم گئے کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی جو دونوں ایک ہی ماں کی طرف سے تھے وہ ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں. اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی نحن عصبہ، ہم تو ایک پوری کی پوری جماعت ہیں. یہاں تفہیم القرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت کا جو زندگی ہوتی تھی وہ قبائلی زندگی ہوتی تھی، قبیلوں میں رہتے تھے، اور قبائلی زندگی میں انسان کے پاس جتنے بیٹے ہوتے تھے وہی اس کا سب سے بڑا یعنی سہارا ہوا کرتے تھے. اور عموماً انسان کو اپنے وہ بیٹے زیادہ عزیز ہوتے تھے جو کہ بڑے ہوں اور پورے جتھے کی صورت میں ہوں اور دشمنوں کے مقابلے میں کام آ سکیں. تو یہ ان کی دلیل ہے کہ ہم 10 بھائی جو طاقتور جماعت ہیں اور زیادہ ہیں، اکثریت میں ہیں، اور یوسف اور بنیامین چھوٹے بھی ہیں، اس کے باوجود باپ کی آنکھوں کا نور ہیں اور دل کا سرور ہیں. اور اس بات کو وہ ایک بہت بڑی غلطی قرار دے رہے ہیں کہ جو ہمارے باپ ہیں وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں ان سے محبت کر کے اور ہمیں چھوڑ کر. اس کے بعد آپس میں یہ جو ان کے دل میں یہ گمان آیا، اس کو شیطان نے اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ وہ حسد میں تبدیل ہو گیا. اور پھر انہوں نے آپس میں یہ سازش کی کہ یوسف کو جان سے مار ڈالو یا کسی زمین میں پھینک دو، پھر جب تم یہ کر لو گے تو پھر تمہارا باپ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا. یعنی مقصد یہ تھا کہ یوسف سے بھی نجات پا لی جائے، باپ کی توجہ کے بھی مستحق بن جائیں اور پھر بعد میں نیک بھی بن جاؤ. خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں نیک بن جانا، یعنی گناہ کا ارتکاب کر لینا، اس کے بعد توبہ کر لینا، نیک ہو جانا باپ کی نظروں میں بھی اور اللہ کی نظروں میں بھی. یہ ساری کی ساری جو بات ہو رہی تھی تو قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا. اب یہ کس نے کہا تھا اس کے بارے میں مختلف مفسرین مختلف باتیں لکھ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ بڑے بھائی نے کہا جس کا نام روبیل تھا، کسی نے کہا کہ یہ بات یہودا نے کہی تھی، کوئی کہتے ہیں کہ یہ بات کہنے والا شمعون تھا. بہرکیف جس نے بھی یہ بات کہی تھی اس نے یہ سجیشن دی کہ تم اس کو جان سے نہ مارو، یعنی کہ دشمنی میں اتنے نہ بڑھ جاؤ کہ اسے قتل ہی کر دو، بلکہ اس کے بجائے اسے گہرے کنویں میں پھینک دو. لکھا ہے جب کنویں کو کہتے ہیں اور غیابہ اس کی تہ اور گہرائی کو کہتے ہیں. یعنی کنواں ویسے ہی گہرا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جب مزید گہرائی کا ذکر ہو تو اس کا مطلب ہے بہت ہی گہرے کنویں میں پھینک دو. اور اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آنے جانے والے کوئی بھی مسافر اسے پانی کی تلاش میں آئیں گے تو اسے کنویں سے نکال لیں گے اور اپنے ساتھ لے جائیں گے. اور یہ تجویز جو اس نے پیش کی تھی بہرحال شفقت کی بنا پر یہ پیش کی تھی، اس کے دل میں نرمی تھی، کیونکہ قتل کے مقابلے میں یہ تجویز جو تھی وہ ہمدردی کے جذبات کی حامل تھی. اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بھائیوں کے دل میں جیلسی کی حسد کی آگ اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ اس بھائی نے یہ تجویز بھی ڈرتے ڈرتے ہی پیش کی اور کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ یہ کام کر لو اور اس طرح کر لو. مطلب یہ کہ وہ لوگ تو بہت برا کرنے پر آمادہ ہی تھے اور اس وقت یہ تجویز بھی بڑی مشکل سے اس نے پیش کی.
یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک ایسی سازش تیار کی گئی جس میں قطع رحمی بھی تھی، باپ کی نافرمانی بھی تھی، ایک چھوٹے اور معصوم بچے کے اوپر سخت ظلم بھی تھا، اور ایک باپ کو جو کہ بوڑھا ہو چکا تھا، صد احترام کے قابل تھا، اللہ کا نبی تھا، اسے بے انتہا تکلیف پہنچانے کا بھی سامان تھا۔ یہ سب کچھ اس حسد کی وجہ سے ہوا جو ان کے دلوں میں پل رہا تھا۔ پھر اس تجویز کے اوپر رائے جما کر یہ اپنے باپ کے پاس آتے ہیں اور سب مل کر اتفاق کر لیتے ہیں کہ کنویں میں ہی پھینکیں گے۔ پھر اس کے بعد باپ سے آ کے کہتے ہیں بڑے خیر خواہ بن کر کہ کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے، ہم تو اس کے بہت خیر خواہ ہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاید پہلے بھی یہ کبھی یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے رہے ہوں گے اور والد نے انکار کیا ہوگا۔ تو اب پھر اپنی بات کو بڑا مضبوط بنا کے کہتے ہیں کہ آپ کل بھیج دیجئے اسے ہمارے ساتھ، تاکہ ہمارے ساتھ خوب پھل وغیرہ کھائے، کھیلے کودے کھلی ہوا میں، اور آپ فکر نہ کریں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے، نگہداشت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام اس بات کے جواب میں دو باتوں کا اندیشہ ظاہر کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہتے ہیں انی لیحزننی ان تذهبوا به، بے شک یہ امر مجھے غمناک کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ میرا جدا ہونا اس کے ساتھ مجھے غمگین بنا دیتا ہے، یعنی تمہاری واپسی تک جو یہ جدائی ہے یہ بھی میرے لیے بہت بھاری ہے۔ پہلی بات تو یہی کہتے ہیں، اور دوسری بات کیا کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم کھیل میں غافل ہو جاؤ گے اور بھیڑیا اسے کھا جائے گا۔ تو یہ دونوں باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں۔ پہلی بات کے جواب میں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا بھائیوں نے، کیونکہ انہیں پتہ ہی تھا کہ باپ ان سے محبت کرتے ہیں اور شدید محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم موجود ہوں اور ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑے ہی ناکارہ ہیں۔ جس طرح سے کلام میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے انسان کہتا ہے کہ آپ کیا میرے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ کے خیال میں اس طرح سے کر دوں گا، تو اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 ہیں اور 10 مل کر اس کی حفاظت نہ کر سکیں گے، اس کا مطلب تو ہم بالکل ہی فیلئر، آپ نے ہم کو سمجھ لیا، اذا لخاسرون، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے قائل کر لیا اپنے والد صاحب کو کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ اگلی آیت کے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو کہ 15 سے لے کر 18 تک ہے، اور اس میں یہ نظر آ رہا ہے آیات کے اس مجموعے میں کہ بظاہر یہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے۔ دیکھیے دنیا میں بھی جھوٹ کچھ عرصے کے لیے پھلتا پھولتا ہے، جو بھی سازش ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن پھر جب سازش کرنے والے پر وہ الٹتی ہے تو پھر معاملہ بالکل الٹ جاتا ہے۔ تو اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سازش کیسے کامیاب ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کنویں کی تہہ میں ڈال دیں، تب ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ تو انہیں ان کا یہ کام جتائے گا جبکہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ اور وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا ابا جان بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اور وہ اس کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بہت بری بات آراستہ کر دی ہے، لہٰذا صبر ہی بہتر ہے، اور اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ آئیے ان آیات کی ڈیٹیلز پڑھتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب نے جب حضرت یوسف کو بھائیوں کے ساتھ روانہ کیا تو گلے لگایا، بوسہ دیا، ان کے لیے دعا فرمائی، اور اس کے بعد یہ لوگ انہیں لے کر اس جگہ پر پہنچے جہاں انہوں نے آپس میں طے کیا ہوا تھا کہ کنویں میں گرانا ہے۔ ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک رسی کے ذریعے سے یوسف کو باندھا تھا اور ان کو اس کنویں میں لٹکا دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام ان میں سے جس کا سہارا لینے کی کوشش کرتے وہ آپ کو مارتا، برا بھلا کہتا اور پھر کنویں میں دھکا دے دیتا۔ اگر کنویں کی دیوار کو پکڑنے کی کوشش کرتے تو وہ آپ کے ہاتھوں پر مارتے، حتیٰ کہ رسی کے ساتھ انہوں نے آپ کو باندھا، اور جب رسی کنویں کے نصف تک پہنچ گئی تو رسی کو کاٹ دیا اور اس طرح سے کنویں میں انہیں گرایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں اللہ کی حفاظت سے محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی۔ یہاں قرآن میں آئے کہ ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم انہیں ان کے سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوگی۔ دیکھیے یہاں غور کیجئے کہ ایک چھوٹی عمر کا لڑکا ہے اور اس کو ان حالات میں
جب تسلی کی بے انتہا ضرورت ہے، اس کا رب تسلی دے رہا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے لطف و کرم اور اپنی رحمت و شفقت انڈیل رہے ہیں ان کے اوپر، اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آگے ایسا وقت آنا ہے، اور دل کے اندر تسلی، اطمینان اور ثابت قدمی اس وحی کی وجہ سے آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ان کو غم کی اس گھڑی میں گھبراؤ نہیں، یہ سمجھا رہے ہیں تم اس مشکل سے بہت خوبی اور آسانی کے ساتھ نکل جاؤ گے، اور تمہیں ان کے مقابلے میں فتح اور نصرت حاصل ہو جائے گی۔ یہ کب ہوگا یہ تو رب کو ہی پتہ ہے، لیکن ایسا یقین ان کے دل میں انڈیل دیا کہ ایسا ہوگا ضرور۔ اور پھر دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بیان میں کتنی تسلی ہے کہ اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، مکہ کے کفار ان کے ساتھ کیا کیا سازشیں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کا یقین دلا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب کہ جو سلوک انہوں نے یہ کیا ہے اس سے آپ انہیں آگاہ کریں گے، اور پھر بعد میں ایسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے یہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اب یہ ڈرامہ چل رہا ہے، رات کی تاریکی میں روتے ہوئے آئے اور بہت بدحال آوازیں نکالتے ہوئے، اور کہنے لگے کہ ہم تو تیر اندازی میں مشغول ہو گئے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، تو پھر بھیڑیا اسے آ کر کھا گیا۔ اور یہی وہ بات تھی جو حضرت یعقوب نے جس کا اندیشہ ظاہر کیا تھا، تو انہوں نے وہی بات کا بہانہ بنا کر قصہ بنا لیا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور یہ بھی غور کیجئے یہاں پر کہ جھوٹا شخص عموماً اس طرح کے دلائل دیا کرتا ہے، تو یہ دلیل دینے لگے کہ ہم تو سچے ہیں لیکن آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ اس حالت میں آپ ہماری بات کی یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم آپ کے ہاں سچے ہوتے، اگر آپ ہمیں سچا سمجھتے تو آپ ہم پر یہ الزام ہی کیوں عائد کرتے کہ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، اور آپ ہم پر ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے۔ اور اب جب کہ واقعی بھیڑیا کھا چکا ہے، تو اب آپ ہماری بات کو سچ نہیں سمجھیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو حقیقت نہیں ہے، تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے، یعنی آپ تو ہمیں جھوٹا ہی سمجھیں گے، یہ مطلب تھا ان کا۔ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ ثابت کیا انہوں نے کہ آپ کی نظر میں اے ہمارے باپ، آپ کی نظر میں کیونکہ ہم جھوٹے ہیں لہٰذا دونوں صورتوں میں آپ ہمیں جھوٹا ہی سمجھیں گے۔ پھر اس بات کو مزید سچا ثابت کرنے کے لیے قمیص کے اوپر جھوٹ موٹ کر لہو بھی لگا لائے، جو کہ یوسف علیہ السلام کا خون نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور یوسف کی قمیص میں خون میں لت پت کر لی، اور یہ بات بھول گئے کہ بھیڑیا اگر یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیص کو بھی تو پھاڑتا، قمیص تو ثابت کی ثابت ہی تھی۔ اسے دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سنا تھا، اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بلند مقام عطا کریں گے اور نبوت عطا کریں گے، لہٰذا انہیں اس سے بھی یہ بات پتہ تھی کہ یہ جھوٹ بنانے والے یہ خود ہیں، اصل واقعہ یہ پیش نہیں آیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے دلوں سے ہی یہ بات بنا لی ہے، لیکن پھر بھی جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی تفصیل سے بے خبر تھے، اس لیے سوائے صبر کے کوئی اور چارہ نہیں تھا، اور اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں تھا، لہٰذا وہ کہتے ہیں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک بات سوچیے کہ کبھی کبھی سچا انسان جھوٹوں کی سازشوں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ لوگوں پر وہ ثابت نہیں کر پاتا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تدبیر نہ کرے، خود اپنی صفائی پیش نہ کرے، دلیل سے جھوٹ کو جھوٹ ثابت نہ کرے، یہ سب کچھ کرے، جھوٹ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا بھی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی ہی بے بسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات ہی یاد آتی ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اور ایسا ہی ہوا تھا جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، عفق کا واقعہ پیش آیا تھا، تو انہوں نے بھی یہی جملہ کہا تھا حضرت عائشہ نے کہ اللہ کی قسم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف علیہ السلام کے باپ کو سابقہ پیش آیا، اور انہوں نے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ کہہ کر صبر کا راستہ اختیار کیا تھا، یعنی کہ میرے لیے بھی سوائے صبر کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو ایک دن اس کے صبر کا پھل ضرور عطا کرتے ہیں۔
آیات کا اگلا مجموعہ 19 سے 22 تک کا ہے، یعنی 19 سے 22 تک. اور یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے تو ایک تدبیر کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر کسی بھی انسان کی تدبیر سے زیادہ بہترین ہوتی ہے اور حکمت والی ہوتی ہے. آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اور ایک قافلہ آیا، پھر انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا اور دیکھتے ہی پکار اٹھا، واہ خوشخبری ہے، یہ تو لڑکا ہے. اور انہوں نے اسے پونجی سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے. اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں میں بیچ دیا، اور انہیں اس میں کوئی رغبت ہی نہ تھی. اور وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، امید ہے یہ ہمیں نفع دے، یا یہ کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین یعنی مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل سکھائیں. اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں. جب جناب یوسف علیہ السلام کچھ عرصہ اس کنویں میں پڑے رہے، کتنا وقت اس کا ہمیں علم نہیں ہے، تو ایک قافلہ آیا، اور یہاں تک کہ یہ قافلہ جو ہے مصر کی طرف جا رہا تھا. انہوں نے اپنے واردہم، وارد کون ہے؟ وارد کو بھیجا، جو کہ وہ شخص ہے جو قافلے کے لیے پانی وغیرہ تلاش کرتا ہے اور ان کے لیے حوض تیار کرتا ہے. تو انہوں نے اس کو بھیجا، فَأَدْلَا دَلْوَهُ، یعنی اس نے اپنا ڈول نیچے لٹکایا جس سے وہ پانی نکالے. پھر اس نے جب ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول سے چمٹ کر باہر آ گئے. جب اس نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور بولا، یہ تو قیمتی غلام ہے. آیت کے اس حصے میں یہ بات آتی ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، یعنی انہوں نے اسے مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا. تو اب اس بارے میں تفاسیر میں اختلاف رائے آ رہا ہے کہ اسرّوہ کا فاعل کون ہے. انہوں نے اسے چھپا لیا، تو کس نے چھپا لیا؟ یہ کام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کچھ نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو چھپا لینے والے برادران یوسف ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈول کے ساتھ یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکل آئے تو ان کے بھائی وہاں قریب بھی چھپے ہوئے تھے، وہ بھی موجود ہوئے. انہوں نے اصل حقیقت کو چھپائے رکھا، یہ نہیں بتایا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، بلکہ یہ ظاہر کہا کہ یہ بھاگا ہوا غلام ہے. قافلے والوں نے انہیں اس معمولی قیمت پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے خرید لیا. ایک جگہ یہ آ گیا. دوسری جگہ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسرّوہ کا فاعل یہی لوگ ہیں جو تجارتی قافلے والے لوگ ہیں. کس نے چھپایا؟ یہ لوگ جنہوں نے کہ انہیں نکالا تھا. اور انہوں نے کہا کہ چھپایا اس بات کو کہ یہ بچہ کنویں سے نکالا گیا ہے. اگر یہ بات پتہ چل جاتی کہ یہ بچہ کنویں سے نکالا گیا ہے تو سارے اہل قافلہ اس سامان تجارت میں شریک ہو جاتے، یعنی کہ جو بھی رقم جس میں بھی یہ بکتا اس کو سب میں تقسیم کرنا پڑتا. لہٰذا اس آدمی نے جس نے نکالا، انہوں نے اس کو چھپا کر مصر تک یہ لے گئے. ایک اور بات بھی چھپانے کے معاملے میں ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اس بات کو چھپایا کہ یہ بچہ ہمیں کنویں میں سے ملا ہے، اس بات کو چھپا لیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس بات کا اعلان ہو جائے تو کہیں قریب ہی میں جو اس کے گھر والے ہوں گے وہ اسے لینے کے لیے آ جائیں. جو بھی چیز چھپائی اور جس نے بھی چھپائی، بہرحال یہ تینوں معنی ہمیں یہاں مختلف تفاسیر سے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے. اب یہ لوگ جو کر رہے تھے قافلے والے، ان سے باخبر تھا، اور دوسرے معنی کی صورت میں جو ان کے بھائی کر رہے تھے اس سے باخبر تھا. بہرکیف اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اللہ کو اس کا علم تھا. لیکن یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہونے دیا اس لیے کہ تقدیر الہی بروئے کار آئے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ پورا ہو کر رہے. پھر یہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی قوم کے لوگ بھی آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں جس طرح کہ یوسف کو ایذا پہنچائی گئی، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں روکنے کے اوپر اسی طرح قادر ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت قادر ہیں جب یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو بھی مہلت دے رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے برادران یوسف کو مہلت دی. اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہی ترکیبوں کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت کے اوپر جا کر بٹھایا اور ان کے بھائیوں کو عاجز کر کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اسی طرح آپ بھی ایک دن سرخرو ہوں گے، اور یہ بھی سرداران قریش اسی طرح سے آپ کی جو عفو درگزر ہے اس کے منتظر ہوں گے۔ تو اس میں یہ بھی تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ مصر میں پہنچ کر یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا؟ یہاں لکھا ہوا ہے کہ مصر پہ اس وقت ریان بن ولید حکمران تھا، نام اس کا یہ آتا ہے۔ شخص نے حضرت یوسف کو خریدا، وہ اس کا وزیر خزانہ تھا، اور اس کو عزیز مصر کہا گیا، اور اس کی بیوی کا نام بعض لوگ کہتے ہیں کہ راعیل ہے، اور بعض نے اسے زلیخا بتایا ہے، واللہ عالم کہ کیا نام تھا۔ بہرحال اس شخص نے انہیں خریدا، اور پھر اس نے ان کا خاص خیال رکھا، ان کی خاص عزت افزائی کی، اور اپنے گھر والوں کو بھی حسن سلوک کی تلقین کی، اور اس نے ان میں حضرت یوسف علیہ السلام میں جو طبیعت کی بھلائی تھی وہ اس نے دیکھ لی، محسوس کر لی۔ اپنی بیوی سے بھی یہ کہا کہ اس کو عزت اور احترام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے، یہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پاؤں جمانے کے مواقع دیے۔ کون سی زمین میں؟ سرزمین مصر میں۔ اور اس کے بعد جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ اس گھر میں عزت اور اکرام کے ساتھ رہے، اور پھر اپنی جوانی کو پہنچے۔ یعنی کہ یہ لکھا ہے تفسیر میں کہ ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ نبوت اور رسالت کا بھاری بوجھ اٹھا سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم اور علم عطا کیا، یعنی نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آج ہم یہاں تک اختتام کریں گے، اور انشاءاللہ کل اس قصے کو اس سے آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آج ہم نے سورہ یوسف کی 22ویں آیت تک پڑھی ہے، کل سے انشاءاللہ 23ویں آیت شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔